جب کربلا میں امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، آپ خیام میں آ کے تمام بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے امام سجاد کے پاس آتے ہیں جو بستر بیماری پہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے سجاد، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کر۔ امام سجاد جیسے ہی امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ علی اصغر کا خون لگا ہے اور نہ ساتھ عباس ہے نہ اکبر، تو آپ کہتے ہیں، بابا مجھے بھی اجازت دیں کہ میں میدان میں جا کے شہادت کا جام پی سکوں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں، ہمیں شہید ہو لینے دو، اس کے بعد تمہیں اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ قیدی ہو کے شام تک جانا ہے اور قدم قدم پہ اپنے خطبوں سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے۔ بس امام حسین میدان میں آتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، میں تمہارے رسول کا نواسا حسین ہوں، میں وہ ہوں جس کے بیٹوں کو تم نے مار دیا، میں وہ ہوں جن کے بھائیوں کو تم نے قتل کر دیا۔ اے ظالموں، بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فوج یزید ہنس ہنس کے کہتی ہے کہ اے حسین، یہ سب ہم تیرے باپ علی کے بغض میں کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اب حسین کی بات نہ سنو، حملہ کرو۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے فوج یزید کے 700 بڑے بڑے بہادر سیدھی طرف سے اور 700 بہادر الٹی طرف سے امام حسین پہ حملہ کرتے ہیں۔ علی کا شیر ایک ہی وار سے ان سب کو فنار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 2000 کا لشکر امام حسین کے مد مقابل آتا ہے۔ امام حسین جب ان کو فنار کرتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ علی کا شیر ہے، اور ہم نے خود علی سے سنا کہ میرے تمام بیٹوں میں سے سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ یہ بات جب عمر بن سعد اور شمر کے کانوں تک آ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، اب حسین پہ ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ بس 9 لاکھ کا لشکر امام حسین پہ حملہ کرتا ہے۔ امام حسین علی کے شیر اس 9 لاکھ کے لشکر پہ ایسے وار کرتے ہیں کہ فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ دریائے فرات کی طرف بھاگتے ہیں اور کچھ لوگ کوفے کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو یہ کہنے لگا کہ اگر اس طرح سے لڑتے رہے تو حسین کو مات دینا ناممکن ہے۔ اے لوگو، کچھ لوگ جائیں اور خیام کو آگ لگا دیں اور باقی کے سپاہی سب امام حسین سے دور ہو کے تیر، نیزے اور بھالے امام حسین کو ماریں۔ بس لشکر امام حسین سے دور ہونا شروع ہوتا ہے اور دور سے کوئی امام حسین کو تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تلوار پھینکتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا ہے، اور وہاں کچھ ظالم خیام کو آگ لگا دیتے ہیں۔ بیبیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، نواسائے رسول کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر اتنے زخم لگنے لگے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آتا، اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں اور اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی کمر میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے جسم پر تیر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ آپ گھوڑے کی زین پہ تھے نہ آپ زمین پہ تھے، آپ تیروں کے مسلح پہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور بار بار اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کے اس نواسے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین جیسے ہی گھوڑے کی زین سے گرتے ہیں تو فوجی یزید میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، لیکن وہ تیروں کی بارش رکتی نہیں، مسلسل تیر اور نیزے امام حسین کو فوج یزید مارتی رہتی ہے۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کرتے تھے، جس کا نام مرتجز تھا، جو رسول اللہ کا گھوڑا تھا، وہ جب دیکھتا ہے کہ نواسائے رسول زمین پہ ہیں اور رسول اللہ کی امت ان کو تیر مار رہی ہے، تو وہ گھوڑا امام حسین کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیر اس گھوڑے کو لگ جائیں اور امام حسین کو تیروں سے بچا لے۔ یہ منظر جیسے ہی عمر بن سعد نے دیکھا تو وہ زور سے کہتا ہے کہ تیروں کو روکو، ارے تمہیں معلوم نہیں
یہ وہی گھوڑا ہے جس پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے. ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تیر لگے اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے. وہ گھوڑا اپنی زبان میں کہنا شروع کرتا ہے کہ اے لوگو، آج رسول اللہ کی سواری کا تو احترام کر رہے ہو، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے فرماتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے ہوں، اس حسین کا خون میرا خون ہے، اس حسین کا جسم میرا جسم ہے. اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق جو نظر، حسد، جادو، تعویذات اور تمام بندشوں کو مکمل ختم کرتا ہے، اور جو یہ اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق پہن کے جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی حاصل کرتا ہے. ہمارے آباء و اجداد دادا شاہ شمس اور ان کی اولاد صدیوں سے جب جب محرم آتا تو اپنی عقیدت مندوں کو کالے عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کر کے دیا کرتے ہیں تاکہ مولا حسین کے ماننے والے تمام نحس چیزوں سے بچ کے خوشحال زندگی گزار سکیں. تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کی اس رسم پہ عمل کرتے ہوئے یہ اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق آپ کے لیے مہربان اسٹونز پہ فی سبیل اللہ رکھے ہیں. اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ دم شدہ حسینی عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ پڑھے ہوئے حسینی عقیق جو محرم کے خاص ایام میں پڑھے جاتے ہیں محدود مقدار میں ہیں. اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں تو کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق حاصل کریں.